آواز میں جو سب سے پہلے جو گفتگو چلی ہے وہ مال کے خرچ کرنے کے تعلق سے ہے، اور اس میں ایک اصول یہ دیا کہ انسان جو مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کے مال کو قبولیت اس وقت ملتی ہے جب وہ محبوب ترین مال کو خرچ کرے، یعنی جو اس کے پاس بہت اچھا ہے. یعنی اگر اس کے پاس کئی چیزیں ہیں اور میں سے کوئی ایک وہ دینا چاہتا ہے اللہ کے یہاں، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی اس میں لگاتا ہے، تو جو اس کو زیادہ پسند ہو. اس آیت کے پس منظر میں حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک واقعہ روایت میں منقول ہے. مدینے میں ایک جگہ بیروحہ نام کی تھی، وہاں پر ان کا ایک باغ تھا کھجور کا، بہت شاندار باغ تھا، ان کو بہت محبوب تھا، بہت زیادہ عزیز تھا. جیسے ہی آیت نازل ہوئی انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور میرا یہ باغ جو ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس سے زیادہ میرے پاس بہت مال ہے لیکن کوئی بھی مال اس سے زیادہ محبوب نہیں مجھے، لہذا میرا یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ میں دے رہا ہوں. تو یہ واقعہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے جو روایات میں منقول ہے. اس آیت سے یہی اثر بتانا ہے کہ انسان کو جب خرچ کرے تو نیک نیتی کے ساتھ صاف دل سے اور اچھا ماننا. اس کے بعد پھر آگے جو بات چلی ہے تو تقوی کے تعلق سے تذکرہ ہے، لیکن اس کے بعد تقوی کے اوپر تو بہت سی باتیں آ چکی ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی بات قرآن نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ. یعنی انسان کو ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں. دیکھیں مسلمان مرنا انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن کوشش کرنا اس کے اختیار میں. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کوشش کیجئے. اسی کے پس منظر میں ذرا تھوڑا ملتا جلتا یہی الفاظ کے ساتھ پیچھے آیت آئی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا واقعہ منقول ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو ان کی بہت اولاد تھی، الحمدللہ 12 تو ان کے بیٹے تھے، پھر ان کے پوتے پوتی نواسے نواسی بہت تھے. سب کو انہوں نے تقریباً 40-50 ہوں گے اس سے زیادہ، سب کو انہوں نے وفات کی سب کو اکٹھا کر لیا، اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا، اور قرآن کے الفاظ میں سوال یہ تھا کہ ما تعبدون من بعد، میرے بچوں یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. نبی کا خاندان تھا، تربیت تھی، جانتے تھے، تو جواب ملا قالوا نعبد الہ و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. آپ کے معبود کی اور آپ کے پرکھوں میں جو حضرت ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل جتنے گزرے ہیں ان کے معبود کی اطاعت کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اور وہ تنہا ہے، الہ واحدہ، وہ ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور بس اسی کے سامنے جھکے. یہ انہوں نے کہا تھا. قرآن یہاں پر ایک عام حکم سب سے کہہ رہا، پوری انسانیت سے، کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، کہ اس بات کی کوشش کرنا کہ تمہاری جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اور ایمان کی حالت میں موت آئے اس کے لیے انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ جو حقوق رکھے ہیں، جو ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا اس کو حکم دیا ہے اس میں وہ کوئی کمی نہ کرے، نہ حقوق کی ادائیگی میں، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے میں، اور نہ ہی برائیوں کے پر عمل پیرا ہونے میں. ان تمام چیزوں میں جب وہ اصول خداوندی کو اپنائے گا اور ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے گا تو اس بات کا نہ صرف یہ کہ امکان ہے بلکہ یقین ہے کہ اس کی موت انشاءاللہ ایمان پر ہوگی. پھر اس کے فوراً بعد یہ کہا جا رہا کہ دیکھو یہ قرآن جو ہے یہ ایمان پر قائم رکھنے کے لیے سب سے بڑی بنیاد ہے، لہذا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اب دیکھیے فوراً اس کے بعد یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم ایمان پر مریں، اس بات کی ہم کیا گارنٹی، ہم کیسے کوشش کریں، کیا کریں، تو کہا کہ قرآن کو پکڑ لو، ساری چیزیں مل جائیں گی جو ایمان پر مرنے کی ضمانت دیں گی، جو اس بات کی گارنٹی دیں گی آپ کو کہ آپ کی موت ایمان پر ہوگی، لہذا قرآن کو پکڑ لو. اب قرآن کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں رکھنا یا سجانا نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا. جب انسان اس پر عمل کرنے لگے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ کا مخصوص مقرب بندہ ہو جائے گا، اس کی موت بھی انشاءاللہ ایمان پر ہوگی.
پھر دوسرا پہلو فرمایا کہ ولا تفرقوا، جو کہ آپس میں اختلاف نہ کرنا، آپس میں جھگڑے مت کرنا، برائیاں مت کرنا، ایک دوسرے کی کانا پھوسی کر کے کسی کو لڑانا، کسی کی بات کسی کے دل میں ڈال کر بددلی پیدا مت کرنا. اگر ایسا کرتے رہو گے تو پھر ایمان پر موت نہیں ہوگی، اس کی گارنٹی نہیں ہے پھر، اس لیے کہ آپ کے اندر وہ عمل نہیں آیا جو قرآن چاہ رہا تھا، وہ جو کیفیت قرآن پیدا کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں پیدا ہوئی، اس لیے اس کا خیال رکھنا. پھر آگے کہا کہ قوم ایسی ہونی چاہیے، قوم کا مطلب ایک جماعت، گروہ امت میں، کہ جس کا کام صرف کیا کہتے ہیں خدمت اور دین کے لیے لگ جانا ہو. بہت سارے لوگ ہیں، دیکھیے ہر آدمی اپنے اعتبار سے دین کے کام پر لگا ہوا ہے، ہر آدمی اگر وہ ذرا بھی جڑا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی ناحیے سے کسی بھی طریقے سے. اسلام کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اشاعت فرمائی تو کوئی یہ طریقہ نہیں دیا کہ آپ یہ کرو گے تو یہی ہوگا. مختلف کیا کہتے ہیں لوگوں کو طریقہ سمجھایا، سکھایا، بتایا، لوگوں نے عمل شروع کر دیا. بعد میں مختلف تحریکیں وجود میں آئیں، الگ الگ طریقے سے الگ الگ لوگوں نے کام کیے. کسی نے لٹریچر کی راہ سے محنت کی اور خدمت کی. اگر باقی لٹریچر کی محنت سے خدمت نہ کی ہوتی تو ایک بہت بڑی تعداد گمراہ ہو چکی ہوتی اور مرتد ہو چکی ہوتی. اس لیے کہ مستشرقین اور معتزلین کے ایسے ایسے اشکالات و اعتراضات ہیں کہ اندازہ نہیں ہوتا، انسان کے ذہن میں اترتے چلے جاتے ہیں اور وہ بددین ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا. اس کا جواب دیا لوگوں نے، بہت جواب دیا. اور اس میں خصوصیت کے ساتھ اگر میں کہوں کہ 20ویں صدی میں اگر کسی کا نام بہت زیادہ کیا کہتے ہیں قابل قدر ہے تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کو لوگوں نے اس قدر بدنام کیا اللہ کی پناہ. ایک آدمی کی اگر ذرا سی غلطی ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اس کی پوری زندگی پر پانی پھیر دیتے ہیں، جبکہ مولانا مودودی سے اچھا کسی نے جواب نہیں دیا. پورا کیا کہتے ہیں یورپ اور مغرب کا مقابلہ اگر کسی نے کیا لٹریچر سے تو مولانا مودودی نے کیا. آپ ان کی تفسیر پڑھ کر کے دیکھیے، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے اگر موقع ملے تو. وہ ایسی زبردست ایسا لٹریچر ہے. اب تو اردو کے علاوہ کیا کہتے ہیں ہندی میں، انگلش میں اور زبانوں میں بھی اس کے ٹرانسلیشن ہو گئے، بڑی آسانی ہو گئی. تو ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا کوئی نہ کوئی حصہ کسی نہ کسی لائن سے میں دین کی دعوت اور خدمت کے اس سے بھی جڑ جاؤں، جو اس کو سمجھ میں آئے، جس طرح سے وہ چاہے، جو طریقہ بھی اس کو سمجھ میں آئے، لیکن بس یہ کہ حق ہو، غلط نہ ہو، بس اس بات کا خیال رہے. وہ اس سے جڑ جائے، اگر وہ جڑ جائے گا تو اس کی زندگی کے اندر ایک بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کیا کہتے ہیں نظریہ یہ تھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی اچھائی میں میرے اندر کمی آ گئی ہے، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا عمل جس میں مجھ سے بہت غفلت ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، میں نہیں کر پا رہا ہوں، تو بس میں اس کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہوں، میں اس کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے حقیقت بات یہ، اگر آپ اس سے کہیں گے بھائی نماز پڑھیے اور آپ نماز پڑھتے نہیں ہوں گے تو آپ کے اندر ہمت نہیں ہوگی یہ کہنے کی، اور اگر کہہ بھی دیں گے تو ڈر اس بات کا ہوگا کہ پلٹ کر پتہ نہیں مجھ سے کیا کہہ دیں. تو اس لیے اپنے اندر کی کمیوں کو اور برائیوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو بہت سے بزرگوں سے منقول ہے، اور ابھی جلدی کا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اس لیے یہ بھی ایک بہت اہم پہلو. اس کے بعد قرآن نے یہاں سے پورا ایک طویل سلسلہ چلا ہے آخری سورت تک، سورہ آل عمران کے ختم تک، پورا سورہ کیا نام ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا. غزوہ بدر پر اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یاد رکھیے کہ اسلام کی پہلی یہ جنگ ہے، اور یہی سبق کیا کہتے ہیں اسلام اور کفر کی برتری کا پتہ چلتا ہے. اگر مان لیجیے کہ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی اور مسلمانوں نے ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کے لیے میدان میں نہ آئے ہوتے تو نہ یہ دین ہوتا، نہ یہ قوم ہوتی، نہ ملت ہوتی، نہ یہ جماعت ہوتی. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں رات کو دعا مانگ رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد في الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی پر جماعت آج ہلاک ہو گئی اور تو نے ان کی مدد نہ کی تو یاد رکھ زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. ظاہر چند لوگ تھے، انہوں نے نہ بیوی کی پرواہ کی، نہ بچوں کی پرواہ کی، نہ گھر کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی. مدینے میں سب کو چھوڑ کر سینکڑوں میل کی دوری پر بدر کے میدان میں آ کر کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے. سامنے 1000 کا لشکر تھا، ان کے پاس کل 313 لوگ تھے. اس میں بھی کسی کے پاس پورے ہتھیار نہیں تھے، پوری سواریاں نہیں تھی، پیدل چل چل کر کے جس طرح چاہ کر کے پہنچے تھے. لیکن ایسے ماحول میں جب اس کا تذکرہ سورہ انفال میں قرآن نے کیا ہے تو بڑا زبردست تذکرہ کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ،
کہ جب جنگیں اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی لگاتار نہیں ہوتی ہیں، وقفے وقفے سے ہوتی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ بیچ میں رحمت کے طور پر نیند طاری کر دیا کرتا تھا۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ تازہ دم ہو جاتے تھے اور سامنے دشمن جو ہے ٹینشن میں سو نہیں پاتا تھا، لہذا اس کی انرجی باقی نہیں رہ پاتی۔ یہ اللہ کا فضل اور احسان تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جتایا ہے قرآن کے اندر، سورہ انفال کے اندر۔ اسی کو دوسرا اس ہمارے کے اندر جو ذکر ہے، ایک اور مدد جو اللہ کی طرف سے اتری تھی وہ فرشتوں کی صورت میں۔ قرآن کہتا ہے مصومین، کئی ہزار فرشتے آئے تھے۔ بہت سے صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا ہرے لباس میں ہے اور وہ گردن کی گردن اڑاتا چلا جا رہا، اور تھوڑی دیر میں دیکھوں تو غائب ہے وہ۔ اللہ کی مدد اتری تھی، اس لیے کہ ایمان بڑا مضبوط تھا اور صرف اس لیے نکلے تھے کہ بس اپنے دین کی حفاظت کریں، دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا، نہ مال لوٹنا تھا، نہ کسی کی سلطنت پر قبضہ کرنا مقصد تھا، نہ اپنی بڑائی جتانا تھا، نہ اپنی بہادری جتانا۔ ایسے واقعات جب اسلامی تاریخ میں آتے ہیں تو اسلام کے ان واقعات کو پڑھنے کے بعد آنے والی نسلوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہمارے یہاں پڑھنے کا مزاج ختم ہو گیا۔ اس کے ایک سال کے بعد جب احد کی لڑائی ہوتی ہے، مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، شکست ہو جاتی ہے، ہار جاتے ہیں، اور اس کی وجہ احادیث میں موجود ہے کہ پہاڑی پر ایک دستہ 50 صحابہ کا حضور نے لگایا تھا تیر اندازوں کا، جس پر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا تھا۔ مسلمان پہلے مرحلے میں جنگ جیت گئے اور کفار جو ہے بالکل تاؤ نہ لا سکے اور بھاگ گئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو بعد میں اسلام کے بڑے سپہ سالار اور کمانڈر رہے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جنگی فنون میں ان سے بڑا ماہر آدمی بھی کوئی نہیں ہوگا، تاریخ میں ایسا آدمی نہیں ہوگا۔ یہ چلے گئے، وہ جو پہاڑی پر صحابی تھے 50 صحابہ کا دستہ، وہ یہ سمجھے کہ ہم جب جیت گئے، اور وہ وہاں سے چھوڑ کر کے واپس آئے، جبکہ حضور کی ہدایت یہ تھی کہ جب تک ہماری طرف سے اجازت نہ مل جائے اور حکم نہ پہنچے تب تک آپ کو وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہم کچھ بھی ہو جائے، ہم مر جائیں یا ہم جیت جائیں، لیکن آپ کو ہٹنا نہیں ہے۔ یہ سمجھے امیر بیچارے سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، روکتے رہے لوگوں کو، لیکن کوئی نہیں مانا، سب بھاگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر کا حصہ خالی دیکھ کر کے خالد ابن ولید نے ادھر سے حملہ کر دیا اور مسلمان حماس باختہ ہو۔ اب جب مسلمانوں کو اس پر تھوڑی سی پریشانی ہوئی، افسوس ہوا، تو قرآن نے کیا کہا؟ اگر آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو پھر انہیں بھی پہنچی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تاریخ ہے جو ہم دہراتے ہیں، یہ تاریخ ہے، کبھی یہ عروج پر ہے، کبھی یہ عروج پر ہے، کبھی اس کو ترقی ملی، کبھی اس کو ملی، کبھی اس کے قسمت میں شکست ہے تو کبھی اس کی قسمت میں فتح ہے۔ اب غور یہ کرنا ہوتا ہے کہ غلطی کہاں ہوئی، بس یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ غلطی ہوتی رہے گی تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، اگر وہ غلطی نہیں ہوگی تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے۔ سورہ نساء کے اندر دو موضوع خاص طور سے زیر بحث آئے ہیں۔ ایک میراث کا موضوع بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے، شروع صورت میں بھی ہے اور آخر صورت میں بھی میراث کا کیا کہتے ہیں تذکرہ خود تفصیل سے، وراثت کا، مال کی تقسیم کا۔ اور دوسرا موضوع عورتوں کے مختلف مسائل سے متعلق، طلاق سے متعلق ہے، خانگی مسائل سے متعلق۔ میراث سے متعلق الگ الگ حصے متعین کر دیے گئے، کس کا کیا حصہ ہے۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں بڑی تعداد میں اور بڑی مقدار میں جہیز دے کر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس حصے سے ضرور دوش ہو چکے ہیں جو میراث کا ان کا تھا، لیکن میراث کا حصہ کبھی نہیں معاف ہو سکتا، چاہے آپ جو کر لیجیے، وہ اگر آپ نے نہیں دیا ہے یا ہم نے، تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ میراث آدمی کے مرنے کے بعد اس کا مال میراث بن جاتا ہے، اور اس مال میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے اسی کے مال سے۔ اس کے بعد اگر اس کا کوئی قرض تھا تو اس کے مال سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس نے اگر کوئی وصیت کر رکھی تھی کہ میرا مال فلاں جگہ دے دینا، تو اس کی وصیت پوری کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ سب اس کے وارثین میں بٹتا ہے، اس کے بچوں میں، بچیوں میں، بیوی میں، ماں کو، باپ کو، جو بھی اس طرح کے ہوں گے ان کو وہ مال ملتا ہے۔ کس کو کتنا ملتا ہے اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں، قرآن نے بھی اس کے حصے بتائیں دیے، حدیث میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میراث یا وراثت کے مسئلے سے جو تعلقی اور بے غفلتی اور غفلت اور بے توجہی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، اس کو ختم کر کے اس مسئلے پر اسلام کے اس اہم نظام کو اپنے اندر رواج دیں۔ دوسرا مسئلہ ایک اور ہے کہ عام طور پر طلاق جو ہوتی ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر بہت ہوتی ہے،
اور 1 بجے کیا کہتے ہیں جب لڑکی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے تو اس میں ضرور غلط فہمی ہوتی ہے اور کسی اور کے پڑھانے اور بہلانے کی وجہ سے ضرور ہوتی ہے۔ قرآن اسی کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھیے شادی کے بعد جو ایک بندھن بنا ہے وہ ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے، رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ بہت نازک رشتہ ہوتا ہے۔ مذاق میں بھی اگر کوئی طلاق دے دے تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے ثلاث جدہن جد وعدلہن جد، کہ 3 چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ وہ سنجیدگی میں آپ کریں تب بھی ہوگی، مذاق میں بھی کہتے تب بھی وہ ہو جائیں گی۔ ان میں مذاق کچھ نہیں چلتا کہ آپ کے میں مذاق کر رہا تھا، وہ مذاق کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی نے طلاق بیوی سے کہا طلاق دینے کو طلاق دے دی تو ہو گئی وہ طلاق، اور اس کا کوئی مطلب نہیں کہ اب آپ شرمندگی ہو محسوس کرتے رہے تو کرتے رہیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن قرآن یہ ایک اصول سمجھا رہا ہے، ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے کیسے ہم گھر کو بنا سکتے ہیں۔ اگر مان لیجیے نباہ نہیں ہو پا رہا کسی وجہ سے اور ایک دوسرے کو طلاق کا معاملہ ہے تو آدمی کو چاہیے کہ بھائی سمجھا بجھا کر کے بات کر لیں۔ اگر نہیں سمجھا رہے، نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر اس طرح بہت سے کئی اسٹیپ بتائیں قرآن نے۔ پہلے آدمی کو سمجھائیں، پھر تھوڑا سا علیحدگی اختیار کریں، پھر اس سے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کریں، اس کے بعد بھی نہ ہو تو پھر یہ کہ لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے دونوں کی طرف سے ایک ایک آدمی آئے جو فیصل کے طور پر جج کے طور پر ہو، اور دونوں لوگ مل کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو صرف ایک طلاق دی جائے، صرف ایک طلاق دی جائے۔ ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ 1 مہینے 2 مہینے کا جو پیریڈ ہے اگر اس میں کیا کہتے ہیں عقل آ جاتی ہے تو کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، رجوع کر لیا جائے گا اور وہ نکاح علیحدگی قائم رہے گا۔ پھر بھی اگر کیا کہتے ہیں نہیں مانتے تو دوسری طلاق دی جائے گی دوسرے مہینے میں، اور دوسری طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد چھوڑ دیے۔ عدت جب گزر جائے گی 3 مہینے کی، وہ عدت گزرنے کے بعد وہ بیوی مطالبہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر کبھی پھر یہ نکاح کرنا چاہیں تو بغیر کسی اس کے نکاح کے ذریعے وہ بیوی بن سکتی ہے، بغیر نکاح کے نہیں، نکاح کے ذریعے سے یہ صورت ہوگی۔ تو اس طرح سمجھایا گیا، چونکہ یہ وجہ اصل کیا ہے کہ رشتہ نبھانا ہے، رشتہ توڑنا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جذبات میں آ کر کے لڑکی بھی کسی نے بہلا دیا، برگلا دیا، وہ بھی طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہے، لڑکا بھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں زندگی بہت مشکل سے سیٹل ہو پاتی ہے، وہ عام طور پر پریشان ہی رہتے ہیں۔ لیکن اگر اس وقت گھر کے ذمہ دار تھوڑا سا ذرا سمجھدار لوگ اگر ہمت جٹا لیں اور اس مسئلے میں پڑ جائیں، آگ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، سمجھا بجھا کر کے کام کر لیں تو گھر بگڑے گا نہیں، وہ بن جائے گا۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔